اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن، پیغام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حکیم عتیق احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب معمول آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ سید واجد علی شاہ صاحب، اور جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ رمضان شریف قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام ہم تک رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ تو شاہ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کے مفہوم کو کس طریقے سے لینا چاہیے، کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو کیسے قیمتی بنانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قبلہ شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ حکیم صاحب، آج آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے، اور یہ بالخصوص میں آج رمضان شریف چونکہ گزر رہا ہے، اور اس رمضان کو قرآن کی سالگرہ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن رمضان شریف میں نازل کیا گیا، اور اس قرآن کی برکات اور اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کے فضائل ہے اور جو ہماری زندگیوں میں اس کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ رمضان شریف کا روزہ، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور پھر سحری کا وہ پرنور ماحول، اور پھر صبح کی فجر کی نماز اور اس کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی دعا کرنا، یہ اللہ رب العزت ایک مومن کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے۔ ایک مومن کا یہ شعار ہے کہ وہ اسلام سے وابستہ رہے اور اسلام کو فالو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کو فالو کر کے اپنی زندگی کو ایک خوشگوار ماحول عطا کرے۔ حکیم صاحب، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کائنات میں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بہت سارے الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ فرقان حمید بھی کہا گیا اس کو، اور قرآن بھی کہا گیا، کلام بھی کہا گیا، کلام مجید بھی کہا گیا، کلام الہی بھی کہا گیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے، کائنات میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی جتنی کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شک۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اول سے لے کر آخر تک، اور اس کے ظاہر اور باطن، اس کے خشک و تر، اور اس میں چھوٹی بڑی ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ بے شک۔ رمضان شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل امی کے ساتھ۔ رب کا ایک فرشتہ جس کو جبرائیل کہتے ہیں، جو تمام فرشتوں کا استاد ہے، وہ میرے آقا جو تمام جہان والوں کے سردار ہیں، اس جبرائیل کے بھی سردار ہیں۔ بے شک۔ جبرائیل امی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان میں پورے قرآن کا دور فرمایا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں قرآن مجید سے بھی محبت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں قرآن کا جو خاص نقطہ ہے، جو خاص پہلو ہے، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ فرماتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب کی زبانی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم نے ہر خشکی اور ہر طری کا ذکر
اس کھلی کتاب کے اندر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ فرمایا زبان مصطفیٰ سے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کر دیا ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کا ذکر بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ تو ہم قرآن سے استفادہ کریں اور قرآن سے ہم فائدہ لیں اور قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور صحیح مومن بننے کی کوشش کریں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر لحظہ مومن نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے رب، اس کے قرآن کی تلاوت میں، اس کے حرف حرف میں عمل کرتا ہوا وہ ایک پیکر بن جاتا ہے، اور جس کو وہ اپنے سینے میں چھپا کر، اپنے زبان سے معطر کر کے، اپنے مشام جاں کو معطر کر کے قرآن سے فائدہ لیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے وہ ان کا حال کیا ہوتا ہے، اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، اللہ اکبر۔ مکاری و رباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، اللہ اکبر۔ کردار کا، گفتار کا، اعمال کا قائل نہیں کسی بھی ایسے جنجال کا مومن، کوئی سرحد کا ہے تو کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں مکاریو، غداریو، اور اسی طرح آپ نے یہ 4 عناصر کا ذکر کیا کہ جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آج کا مومن مکاری بھی کرتا ہے، غداری بھی کرتا ہے، اور وہ لوٹ مار بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح کا جو مومن ہے جس کے اندر اس طرح کے عناصر پائے جائیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے۔ بے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک ماشاء اللہ، بہت ہی نفیس انداز میں شاہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔